جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی وفات نہیں پا گئے، یہ کھلی کھلی دلیل ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی بشر کی مداومت نہیں کی ہے، یہاں پر ہمیشہ کی زندگی نہیں عطا کی ہے، تو یہ نبی بھی وفات پائیں گے۔ وفات کا تذکرہ قرآن کے اندر آیا اور صحابہ نے دیکھا کہ نبی وفات پا گئے، پھر اس کے بعد نماز جنازہ بھی پڑھی گئی، تدفین بھی ہوئی۔ میں زندگی ایک مرتبہ ملتی ہے، انجوائے کر لو، پھر بعد میں موقع نہیں ملے گا۔ ہاں بالکل ایک ہی مرتبہ اللہ نے دی ہے، لیکن اس میں انجوائے اگر کر لیے تو یہی جنت ہے تمہارے لیے، اس کے بعد کوئی انجوائمنٹ نہیں ہے، وہاں پر پنشمنٹ ہی ہے۔ اور ہم میں سے کئی ایک مسلمان بھی بولنے کے لیے تو بول لیتے ہیں ہاں بھائی اس کے بعد آخرت ہے، لیکن ان کے کاموں سے، ان کے اعمال سے، ان کے اقوال سے ایسے نظر آتا ہے کہ انہیں اس پر یقین نہیں ہے۔ اپنی منمانیاں اور حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے۔ ہم اور آپ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو بڑی آسانی سے مر گیا، اس کو کچھ ہوا ہی نہیں۔ ہم دنیا کے اعتبار سے فیصلے کرتے ہیں، لیکن یہ سختی اور موت کے فیصلے جو ہے وہاں پر جو کیفیت ہوتی ہے وہ دوسرے عالم کی ہوتی ہے، وہ بندہ جانتا ہے، اس کا رب جانتا ہے۔ جب یہ روح نکالی جاتی ہے اس کافر کی، اس بدمعاش کی، اس گنہگار کی، تو پھر یہ وہ روح ہوتی ہے، اس کی تکلیف ایسے وہ محسوس کرتا ہے جیسے لوہے کے کانٹے چبا دیے گئے اس کے ہر رگ کے اندر، جسم کے ریشے ریشے کے اندر، اور پھر کھینچ کر اس کو نکالا جا رہا۔ میں غفور رحیم تو ہوں، بڑا معاف کرنے والا ہوں، بڑی رحمتوں والا ہوں، لیکن صرف یہی نہیں ہوں، ایک پہلو ہے یہ۔ دوسرا پہلو کیا ہے؟ دوسرا سائڈ کیا ہے؟ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور جب میں عذاب دینے پر آؤں تو بڑا ہی دردناک عذاب ہے، دنیا کا کوئی عذاب اس کے مقابلے میں ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ نے ان کو حرام طور طریقے بتلائے، دین سے دور ہی رکھا، ان کی صحیح تربیت آپ نے نہیں کی، دین سے قریب نہیں کیا، رب کی اطاعتوں میں داخل نہیں کیا، رسول کے طریقوں کا علم انہیں نہیں دیا، اس پر چلنے کے لیے تم نے رغبت نہیں دلائی، ان کو صرف دنیا داری سکھائی، دنیا میں مست ہیں، آپ جانے کے باوجود آپ کی دولت پر عیاشی کر رہے ہیں، اور یہ عیاشیاں آپ کو قبر میں بھی عذاب دیتی جائیں گی۔ تیار ہیں اس کے لیے؟ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة۔ أيها المسلمون، فقد قال الله عز وجل في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحید۔ ہر قسم کے حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، تقدس و تحمید و تمجید و تسبیح صرف اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو جہاں اشرف المخلوقات بنایا، وہیں پر اس دنیا کے اندر بہترین سے بہترین عمل کر کے اللہ کی جنتوں کو پانے کے لیے راستے اور ہدایت بھی اللہ نے نصیب فرمائی۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ان ہدایت کے راستوں پر چل کر اللہ کی جنتوں کو پالیں، اور موت کے وقت ہی اللہ کے فرشتے بشارتوں کے ساتھ اور جنت کے کفنوں کے ساتھ ہمارے استقبال کے لیے حاضر ہو جائیں۔ اللہ ہم سب کو ان میں سے بنا لے۔ کروڑا درود و سلام ہو ہمارے اور آپ کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں ان تمام راستوں کی ہدایتیں عطا فرمائی، تعلیمات عطا فرمائی، توجیہات عطا فرمائی، جن پر چل کر بندہ اللہ کی جنتوں کا مستحق بن جاتا ہے، اور موت کے وقت سے ہی اس بندے کو اللہ کی جانب سے بشارتیں مل جاتی ہیں۔
دنیا میں رہتے ہوئے موت کے وقت میں اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے، وہاں کے احوال اس کے لیے کھول دیتے ہیں۔ یہ تمام تفصیلات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دی۔ حاضرین جمعہ، آج کا خطبے کا عنوان احوال موت، موت کے وقت کے حالات، اس پر ہماری کچھ گفتگو ہوگی تاکہ ہمارے ایمان بیدار ہو، ہمارے ایمان کے اندر تازگی آئے، اور دنیا جو ہمارے گھر کے اندر، صرف گھر میں نہیں، دل کے گھر کے اندر جو گھر کر چکی ہے، اس دنیا کی آلودگی و خباثت و غلاظت کچھ کم ہو جائے، ہمیں اور آپ کی آخرت کی فکر لاحق ہو جائے، موت کے لیے ہم تیاری کرنے والے بن جائیں۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا آج تک نہ کسی نے انکار کیا نہ کر سکتا۔ دنیا کے اندر ہر معاملے کے اندر اختلافات ہم دیکھتے ہیں، ہر اوپینین لوگوں کا سامنے آتا ہے، یہ کہ ایک چیز کے بارے میں کئی اوپینینز، کئی رائے، انسان کی اپنی سوچیں سامنے آتی ہیں، انسان کے بہت سارے عقیدے بھی مختلف ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے بارے میں بھی جو ایسا حق ہے جس کا انکار کرنا بیوقوفی ہے، لیکن وہاں پر بھی اللہ کے انکار کرنے والے بندے موجود ہیں، جو ایتھیسٹ جو ہیں، اللہ کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے بھی لوگ ہیں۔ افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کہ اللہ کے بارے میں بھی شک ہے تمہیں جو آسمانوں و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، کہ اس میں بھی شک ہے؟ لوگ ایسے بیوقوف و جاہل ہیں کہ اللہ کے بارے میں شک کرتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا امر ہے، ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں نہ کوئی شک ہے نہ انکار ہے، چاہے وہ اللہ کا انکار کرنے والا کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑے سچائی کا انکار کرنے والا کیوں نہ ہو، لیکن موت کا انکار کرنے والا نہ کوئی پیدا ہوا نہ پیدا ہو سکتا، کیونکہ اللہ نے نظام ہی ایسے رکھ دیا کہ جس طرح اللہ نے پیدا کیا اس دنیا میں آنے کے لیے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس دنیا سے جانے کا بھی اللہ موت کے ذریعے سے انتظام کر دیا۔ یہ ایسی سچائی ہے جس کا اس کائنات کے اندر کوئی منکر نہیں، کوئی انکار کرنے والا نہیں ہے۔ اور اللہ نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، جس طرح وہ پیدا ہوا اس طرح اس دنیا سے اس کو جانا بھی ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرمایا کہ اس کے بعد قیامت کے دن تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا، کسی کے پاس کسی کے عمل کے اعتبار سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اللہ نے فرمایا کل من علیہا فان، اس سرزمین پر جو بھی ہے وہ فنا ہونے والا ہے، اور اگر کوئی ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، تمہارے رب کا چہرہ باقی رہے گا، جو بڑا جلال والا، بڑا اکرام اور عظمتوں والا ہے۔ یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس موت سے کوئی بچ سکتا تو کائنات کی ایک عظیم ترین شخصیت جو سب سے بلند ترین درجہ جن کو دیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بچ جاتی، کیونکہ آپ کی رسالت قیامت تک ہے۔ اگر اللہ چاہتے تو قیامت تک آپ کو باقی رکھتے، کیونکہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں ہے، آپ کی رسالت، آپ کی نبوت کے اعتبار سے آپ برقرار ہیں قیامت تک کے لیے۔ قیامت تک جو بھی بندہ اس دنیا میں آئے گا آپ ہی کی پیروی پر، اس پر جنت موقوف ہے۔ ہدایت اگر ملنی ہے تو آپ سے ملنی ہے۔ اگر اللہ رکھنا چاہتے کسی انسان کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھ دیتے قیامت تک، لیکن آپ کو بھی موت آئی، اور اللہ نے وہ آیت بھی نازل فرمائی جس میں اللہ نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ اے نبی علیہ السلام، ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی بشر کو، کسی انسان کو ہم نے ہمیشہ کی عطا نہیں کی، اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے ہم نے نہیں بھیجا، اور اگر آپ کو موت آ جائے تو کیا دوسرے لوگ ہمیشہ کے لیے رہیں گے؟ نہیں، یہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ نے آپ کو بھی بھیجا ہے، آپ سے پہلے کے رسولوں کو بھی بھیجا، آپ سے پہلے کے رسول بھی اپنا کام ختم کیے، دعوت کی ذمہ داری ادا ہو گئی تو اللہ نے ان کو بلا لیا، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ بلا لیں گے، موت آپ کو بھی آئے گی۔ انک میت وانہم میتون،
اے نبی آپ بھی مرنے والے ہیں، آپ بھی میت بننے والے ہیں، اور یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں۔ ثم عند ربک یوم القیامت تختصمون، پھر رب کے پاس حضوری ہوگی، وہاں فیصلے ہوں گے۔ اگر بچتے موت سے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ ضرورت بھی تھی کہ قیامت تک کی رسالت آپ کی ہے، تو ضرورت بھی تھی، لیکن اللہ نے فرمایا کہ نہیں، وہ رسالت والا مسئلہ ہم آگے بڑھائیں گے امت کے علماء کے ذریعے سے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارثین یا علماء، ان کے ذریعے سے رسالت کا کام یا دعوت کا کام قیامت تک پہنچتا رہے گا۔ لیکن اے نبی، آپ کا جو کام تھا، بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ کے رب کی جانب سے جو کچھ بھی اتارا گیا آپ پہنچا دیجئے۔ جب پہنچا دیے تو پھر رب نے کہا کہ آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی، اب واپس۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اس دنیا میں پیدا ہوئے، اسی طرح اللہ نے آپ پر موت کو بھی طاری کی، اور صحابہ نے دیکھا کہ آپ انتقال کر گئے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی گود میں سر رکھے ہوئے آپ کی روح پرواز ہوئی، آپ کا اٹھا ہوا ہاتھ اللہم الرفیق الاعلی، جب ہاتھ اٹھا کے بلند کرتے ہوئے دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ، بلند صحبتوں میں تو مجھے پہنچا دے، بلند مرتبہ تو مجھے عطا فرما۔ تو یہ کہتے کہتے آپ کا روح قبض ہوئی تو ہاتھ گر گیا۔ تو ام المؤمنین عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے پہچان لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ پھر آپ نے ندا دی، جو باہر صحابہ کا جمگھٹا کھڑا ہوا تھا، ان کو کہا کہ نبی اس دنیا میں نہیں رہے، آپ وفات پا گئے۔ تو موت اگر نہیں آتی تو محمد رسول اللہ نہیں آتی، لیکن آپ کو بھی آئی، آپ بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ جو اللہ نے وعدہ فرمایا تھا، وما محمد الا رسول، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کے رسول ہیں، ان کو کوئی دائمی زندگی نہیں دی گئی۔ قد خلت من قبل الرسل، اس سے پہلے بھی رسول آئے اور اپنا فریضہ انجام دینے کے بعد وہ بھی چلے گئے اس دنیا سے۔ افإن مات او قتل، اگر یہ نبی وفات پا جائے یا شہید کر دیا جائے، انقلبتم علی اعقابکم، کہ تم اپنے ایڑیوں کے بل اس دنیا سے، اس دین سے واپس پھر جاؤ گے۔ ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا، اور جو اپنے ایڑیوں کے بل اس دین سے پھر جائے، مرتد ہو جائے، دین کو چھوڑ دے، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، وہ اپنا بگاڑ، اپنے آپ کو بگاڑے گا، اپنی عاقبت برباد کر لے گا۔ اور یہی وہ آیت تھی جب صحابہ کا اختلاف ہوا محمد رسول اللہ کی وفات میں، کہ آپ حقیقی وفات پا گئے یا کچھ انٹرم پیریڈ کے لیے ایک وقتی طور پر، جس طرح موسیٰ گئے تھے کوہ طور پر، اسی طرح آپ گئے ہیں رب کے پاس، واپس آئیں گے۔ یہ اختلاف جب ہوا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، نبی علیہ السلام کی چادر ہٹائے، پیشانی پر بوسہ دیا، طبت حیا و میتا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول جب آپ زندہ تھے تب بھی سب سے بہترین انسان تھے، جب وفات آ گئی آپ کو تب بھی آپ سب سے بہترین انسان۔ پھر باہر آئے اور اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے یہی آیت پڑھی کہ اللہ نے فرمایا کہ نبی اگر وفات پا جائے یا شہید کر دیا جائے تو کیا تم اس دین سے نکل جاؤ گے، مرتد ہو جاؤ گے، اس دین کو چھوڑ دو گے؟ تو نبی کی وفات ہو گئی، اس بات کا اعلان انہوں نے کیا۔ پھر صحابہ نے نماز جنازہ پڑھی، تدفین بھی ہوئی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی وفات نہیں پا گئے، یہ کھلی دلیل ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی، ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی بشر کی مداومت نہیں کی ہے، یہاں پر ہمیشہ کی زندگی نہیں عطا کی ہے، تو یہ نبی بھی وفات پائیں گے۔ وفات کا تذکرہ قرآن کے اندر آیا اور صحابہ نے دیکھا کہ نبی وفات پا گئے، پھر اس کے بعد نماز جنازہ بھی پڑھی گئی، تدفین بھی ہوئی۔ اسی طرح موت کا اللہ نے ایک وقت متعین کر دیا، جس طرح زندگی اللہ تعالیٰ کے متعین کردہ وقت میں ملتی ہے بندے کو، تو اس کی مدت بھی اللہ نے رکھ دی ہے۔ جب کوئی انسان اس دنیا میں آتا ہے تو وہ کتنی سانسیں لے گا، کتنے قطرے پانی اس کے اندر جائے گا، کتنے دانے اس کے اندر جائیں گے، ہر چیز کا حساب، لکل اجل کتاب، ہر ایک کی مقدار متعین کر دی گئی۔ اور پھر
موت کا وقت بھی اللہ نے پہلے سے ہی متعین کر دیا کہ بندہ مرے گا تو کب مرے گا، کس وقت مرے گا، کہاں مرے گا، کیسی حالت میں مرے گا، ہر چیز متعین ہے۔ اور یہ اللہ نے فرمایا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب ان کی موت آ جائے، وہ وقت مقرر آ جائے، تو پھر نہ ایک لمحہ آگے روح نکالیں گے فرشتے، نہ ایک لمحہ پیچھے چھوڑ کر نکالیں گے، بالکل ایکوریٹ وقت پر، لمحات کے ساتھ۔ جیسے ڈیجیٹل ریکارڈنگ کے اندر منٹس کے ساتھ ساتھ سیکنڈز بھی آتے ہیں، فریکشنز آف سیکنڈز بھی آتے ہیں، اسی طرح اس بندے کی موت بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں سیکنڈز کے حساب سے اللہ نے لکھی ہے، ویسی نکالی جاتی، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی، نہ اس کے اندر کوئی تاخیر ہوتی ہے، نہ کوئی جو ہے تعجیل ہوتی ہے، نہ پہلے نہ بعد میں، اسی وقت مقرر پر جو اللہ نے اس کے لکھ دیا، اسی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس کی موت کا حکم دیتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں خودکشی انسان کر لیا تو وہ جلدی چلا گیا، وہ جلدی چلا گیا تو اس کی روحانی بھٹکتی پھرتی کہتے ہیں، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر ہوا کے پریشان کرتی، جہالت ہے۔ اس کی موت اللہ نے ویسی لکھی ہے، اتنا ہی اس کو اللہ نے مدت دی ہے، اسی مدت پر وہ مرا، اور کس طرح مرے گا وہ بھی اللہ نے لکھ دیا ہے، خودکشی کر کے اپنی جان خود لے گا، جہنم رسید ہوگا، یہ بھی اللہ نے لکھ دیا۔ کسی کی موت اس کے وقت سے پہلے نہ وہ لے سکتا ہے نہ آ سکتی ہے، جو وقت بھی اللہ نے متعین کر دیا۔ اسی طرح شہید بھی اپنی جان خود اللہ کے راہ میں دیتا ہے، چونکہ انسان کی سب سے عزیز ترین ملکیت، سب سے قیمتی چیز انسان کے پاس ہوتی ہے تو اس کی اپنی جان ہوتی ہے۔ یہ جان وہ اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کے جنتوں کو حاصل کرنے کی خاطر خود ہی اللہ کے حضور پیش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی جان کی قیمت اتنی بڑھا دیتے ہیں، دنیا میں مرنے کے باوجود بھی اللہ کہتے ہیں کہ وہ مرا نہیں ہے، وہ اللہ کے پاس اعزاز و اکرام کے ساتھ زندہ ہے، بل احیاء عند ربہم، دنیا والوں کے اعتبار سے تو مر گیا، اموات میں آ گیا، لیکن رب کے پاس احیاء میں ہے، وہ زندوں میں شمار ہے، اس کو خصوصی اعزاز و اکرام اس کا کیا جا رہا ہے۔ یہ ہے وہ شہید جو اپنے آپ کو اللہ کے حضور اپنی جان کو پیش کر دیتا ہے تو اللہ قبول فرماتے ہیں اس کے اخلاص کے اعتبار سے۔ نمبر 4، موت کی جو تکلیف ہے اس کے اندر کوئی مدد نہیں کر سکتا کسی کی، بلکہ دنیا میں رہتے ہوئے اگر کسی کو کہیں درد ہوتا ہے تو باپ بیٹے سے نہیں کہہ سکتا کہ بیٹا وہ درد مجھے دے دو میں لے لیتا ہوں، ماں یہ نہیں کہہ سکتی بیٹی سے بیٹی وہ درد جو ڈیلیوری کا ہے وہ تم مجھے دے دو، تم آسانی سے ڈیلیوری کر لو۔ جب دنیا میں رہتے ہوئے درد کوئی بانٹ نہیں سکتا تو وہ سکرات الموت، جو موت کی تکلیف ہے، وہ کوئی انسان بانٹ نہیں سکتا، خود کو بھگتنا، خود کو وہ مرحلہ اپنے آپ برداشت کرنا، جس کے بعد وہ رب کے حضور پہنچے گا۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، حق کے ساتھ موت کی تکلیف آ پہنچی، سکرات الموت آ گئی۔ حق کے ساتھ کیا مطلب؟ اب تک جو شک میں تھا، پتہ نہیں اس کے بعد زندگی ملے گی نہیں ملے گی، پتہ نہیں اس کے بعد کیا ہوگا، مرنے کے بعد مجھے اٹھایا جائے گا نہیں اٹھایا جائے گا، مٹی سے مٹی مل جاؤں گا، ہڈیاں تک ختم ہو جائیں گی، کیا پھر مجھے زندگی دی جائے گی، میرے اعمال کا حساب لیا جائے گا، محاسبہ ہوگا، یہ شکوک و شبہات میں لوگ مبتلا ہیں نا۔ بعض لوگ کہتے ہیں بھئی زندگی ایک مرتبہ ملتی ہے، انجوائے کر لو، پھر بعد میں موقع نہیں ملے گا۔ ہاں بالکل ایک ہی مرتبہ اللہ نے دی ہے، لیکن اس میں انجوائے اگر کر لیے تو یہی جنت ہے تمہارے لیے، اس کے بعد کوئی انجوائمنٹ نہیں ہے، وہاں پر پنشمنٹ ہی ہے۔ لیکن اگر یہاں انسان اپنے آپ کو اللہ کا مقید بنا کر، اللہ کا بندہ بنا کر، الدنیا سجن للمؤمن، دنیا ایک مومن کے لیے قید خانہ ہے، قیدی آزاد نہیں ہوتا، ہر معاملے میں وہ مقید ہوتا ہے، اپنے آزادی اپنی مرضی سے وہاں پر جی نہیں سکتا۔ اسی طرح ایک بندے مومن اپنی آزادی اپنی مرضی سے جینا یہ بھول جائے، اللہ کی مرضی کو قائم کر لے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو ہر معاملے میں تلاش کر کے اس پر
اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے کوششیں کرنے لگے تو اس کی زندگی ایک قید خانے میں جو زندگی ایک پرزنر زندگی گزارتا ہے اس کے مشابہ قرار دی گئی۔ یہاں بندگی ہے تو وہاں پر آزادی جنتوں کے اندر، لیکن یہاں کوئی اپنے آپ کو آزاد سمجھ گیا، وہ جنت للکافر، یہ دنیا ایک کافر کے لیے یہیں پر جنت ہے، اس کے لیے یہیں پر آزادی ہے، جو من چاہے کھائے، جو جی چاہے کرے، نہ حلال نہ حرام، نہ اپنا پرایا، اپنی مرضی کا مالک۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کہ تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات نفس کو خدا بنا لیا، خواہشات نفس کے پیچھے چل پڑا، جو چاہے کرے، بیوی جو مانگے لا کر دے دے، بچے جو چاہے اس کو حاضر کر دے، ان کے لیے حاضر کر دے، نہ حلال دیکھے نہ حرام دیکھے، نہ رب کی بندگی دیکھے نہ رب کی ناراضگی دیکھے۔ یہ کافروں کی جنت ہے دنیا میں۔ اب یہ موت کے بعد کے مرحلے کے بارے میں جو شک میں پڑا ہوا ہے، جس کو یقین نہیں ہے، اب یہاں پر حق اس کے سامنے آ گیا۔ فرشتے جو نازل ہوں گے، یہیں سے پتہ چل جائے گا کہ روح کس طرح نکالنے کے لیے کون سے فرشتے آئے ہیں۔ اگر وہ بندہ مومن ہے، جنت کا حقدار ہے، تو پھر فرشتے بھی وہ آتے ہیں جو اس کو جنت کی بشارتیں دیتے ہوئے آتے ہیں۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، یہ بشارتیں اس کو اسی دنیا میں مل جاتی ہیں موت کے وقت میں کہ ہم تمہارے دوست ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اس بندے مومن کے لیے جو فرشتوں کو بھیجتا ہے، موت کے وقت میں بے شمار فرشتے تا حد نگاہ آ جاتے ہیں، جو جنت کا کفن لیتے ہوئے، جنت کی خوشبوؤں میں وہ کفن لبریز ہے، خوشبوئیں پھوٹ رہی ہیں، اور انتظار کرتے ہیں ملک الموت کا۔ ملک الموت اپنے وقت پر آتے ہیں اور اس کی روح کو حکم دیتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ بشارت، اے نفس مطمئنہ جو رب کے فیصلوں سے راضی ہے، جو رب کے احکام سے سرمو انحراف نہیں کیا، جو توبہ کے ساتھ استغفار کے ساتھ اس دنیا سے نکل رہی ہے، روح جنتوں کی حقدار ہے۔ اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک، تم اپنے رب کی طرف واپس لوٹو۔ رب کے حکم سے آئی ہے نا روح۔ کیا ہے یہ روح؟ کیا ہے؟ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یہ پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے۔ روح آج تک کیا کسی کو نہیں معلوم۔ سائنس اتنی ترقی کر گئی، انسان نے چاند پر مارس پر پتہ نہیں کہاں پہنچنے کے لیے پلاننگ بنا لیے، لیکن اپنی روح کے بارے میں ابھی تک اس کو پتہ نہیں چلے روح ہے کیا۔ یہ ہے انسان کی ترقی۔ اللہ فرماتی ہے روح امر ربی، میرے رب کا حکم ہے، اس حکم سے آتی ہے، اسی حکم سے نکلتی ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، بہت ہی تھوڑا سا علم تمہیں دیا گیا روح کے بارے میں، تمہیں نہیں پتا۔ اس روح کو یہ ملک الموت حکم دیتے ہیں، ارجعی الی ربک، تمہارے رب کی طرف واپس پلٹ کر آ جاؤ، راضیۃ مرضیہ۔ کیفیت کیا ہے؟ حالت کیا ہے؟ راضی برضا، رب کے فیصلے پر خوش۔ مومن جب ملک الموت کو دیکھتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ میرے رب سے ملاقات کا مجھے اب وقت آ گیا، میں اپنے خالق و مالک سے ملنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ خوشی خوشی اللہ کی طرف نکلنے کے تیار ہو جاتا ہے۔ راضیۃ مرضیہ، رب بھی اسے راضی ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، اللہ بھی اس سے راضی ہے اور وہ بندہ بھی اس سے راضی ہے، لیکن یہ کون بندہ؟ جو اپنے رب کے ساتھ ہمیشہ ڈر والی زندگی گزارتا رہا، خشیت کے ساتھ اپنی زندگی اس نے گزاری ہے، رب کے احکام کی پابندی کرتے ہوئے اس نے زندگی گزاری ہے، حلال و حرام کے اعتبار سے وہ ہمیشہ رب کی مرضی کو سامنے رکھا ہے، اور حرام سے اپنے آپ کو بچاتا ہوا، رب کی جہنم سے ڈرتا ہوا جس نے زندگی گزاری ہے، اس کے لیے رب کے رضامندی کے فیصلے بھی ہوتے ہیں، خوشخبریاں بھی دی جا رہی ہیں۔
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ روح جب نکلتی ہے تو ایسے نکلتی ہے جیسے ایک مشکیزے سے جب پانی اونڈیلا جاتا ہے تو پانی کا آخری قطرہ تک بڑی آسانی کے ساتھ نکل آ جاتا ہے، اسی طرح اس بندے کی روح بھی چونکہ خوشی خوشی رب کی رضامندی میں یہ شامل ہے تو اللہ ایسے آسان کر دیتے ہیں کہ پوری روح جو ہے نکل جاتی ہے اس کے جسم سے بڑی آسانی کے ساتھ۔ آخری روح کا جو آخری لمحہ ہے وہ تک بھی بڑی آسانی سے نکل جاتا ہے۔ پھر اس بندے کی روح کو فرشتے جنتی کفن میں لپیٹ لیتے ہیں، وہ خوشبوؤں کے ساتھ آسمان کی طرف اڑتے ہیں اور رب کے حضور پہنچاتے ہیں۔ پھر اللہ حکم دیتے ہیں کہ اس کو لوٹا دیں برزخی زندگی میں، جہاں پر اس کے لیے جنت کی کچھ نعمتیں، کچھ خوشبوئیں، کچھ راحتیں اس کو عالم برزخ میں ملتی ہیں۔ عالم برزخ کے سلسلے میں انشاءاللہ وہ کیا ہے اگلے جمعے میں انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ پھر وہاں پر وہ قیامت تک رہے گا، برخلاف اس خبیث روح کے، اس گنہگار روح کے، وہ جہنمی روح کے، جو زندگی جس نے اللہ کے نافرمانیوں میں گزاری، جس نے دنیا ہی کو جنت بنائے رکھی تھی، اپنی منمانیاں کرتا رہا۔ اب جب موت کا وقت آیا تو اس کو تو یقین نہیں تھا نا کہ اس کے بعد وہ اس کو زندگی ملے گی، وہاں بھی ایک زندگی ہے، وہاں پر بھی حساب و کتاب کا مرحلہ ہے۔ اور ہم میں سے کئی ایک مسلمان بھی بولنے کے لیے تو بول لیتے ہیں ہاں بھائی اس کے بعد آخرت ہے، لیکن ان کے کاموں سے، ان کے اعمال سے، ان کے اقوال سے ایسے نظر آتا ہے کہ انہیں اس پر یقین نہیں ہے، اپنی منمانیاں اور حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے، یہ دنیا یہ سب کچھ ہے، اسی پر جو ہے ان کا ایمان اور اسی پر ان کا عمل ہے۔ اب ایسے لوگوں کے لیے یہاں پر فرشتے آتے ہیں موت کے، اور وہاں پر بھی تا حد نگاہ فرشتوں کی تعداد ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد ملک الموت آتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو کفن جو ہوتا ہے وہ جہنمی کفن ہوتا ہے، بدبوؤں سے بھرپور، بڑے خطرناک شکل میں فرشتے ہوتے ہیں۔ اور وہاں پر جو جنتی شخص ہوتا ہے اس کے لیے جو فرشتے آتے ہیں نورانی فرشتے ہوتے ہیں، نوری شکل ہوتی ہے ان کی، اور اتنے روشن وہ چہرے ہوتے ہیں، حدیث میں بات آتی ہے کہ سورج سے زیادہ روشن ان کے چہرے ہوتے ہیں۔ بڑے ہی نرمی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ وہ روح کو نکال کر لے کے جاتے ہیں، ادب و احترام کے ساتھ۔ اور یہاں پر جب ان فرشتوں کی روح دیکھتی ہے اور ملک الموت کہتے ہیں اخرجی نفسک، اخرجی نفسک یا ایتھا الخبیثہ، تم اپنے روح کو نکال باہر کرو، اے خبیث ترین روح جو اللہ کے نافرمان مبتلا رہی، نبی کی خلاف ورزی ہر پورے دنیا کے اندر، پوری زندگی کے اندر کرتی رہی، اب باہر نکل کر آؤ۔ تو روح چھپنے لگتی ہے۔ ذالک ما کنت تحید، اللہ نے جو فرمایا وجاءت سکرۃ الموت بالحق، حق کے ساتھ یہ موت کی سختیاں، سکرات الموت یہ آ پہنچی۔ ذالک ما کنت تحید، اور یہی وہ چیز ہے جس سے تم چھپتے پھر رہے ہو۔ اب یہاں پر بندے کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب میری پیشی ہوگی اللہ کے پاس، تو پھر جواب کیا ہے؟ میرے پاس تو کوئی تیاری نہیں، میں نے تو کام کیے ہی نہیں رب کی رضامندی کے، مجھے تو یقین بھی نہیں تھا کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ اب حق سامنے آ گیا، اب سچائی سامنے آ گئی، وہاں کے دروازے کھل گئے۔ اب جب وہاں کے دروازے کھل گئے تو توبے کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب یہاں پر بندہ کہے میں توبہ کرتا ہوں، یہ وہی فرعون کی توبہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رکھ دیا۔ جب غرقاب ہونے لگا، موت کے فرشتے سامنے آ گئے، موت سامنے جب جو اس کو نظر آنے لگی تو یہاں پر اس نے کہا کہ میں اب ایمان لاتا ہوں، آمنت بالذی آمنت بہ بنو اسرائیل، بنو اسرائیل نے جس رب پر ایمان لایا ہے میں بھی اس رب پر ایمان لاتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا الآن وقد عصیت، اب ایمان لاتے ہو جبکہ زندگی بھر تم نافرمانیاں کرتے رہے ہو، بلکہ اپنے آپ کو رب کا دعویٰ بھی تم نے کر رکھا تھا، میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اب یہ توبہ قبول نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التوبۃ ما لم یغرغر، توبہ اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک غرغرہ نہ لگے موت کا۔ اور موت کا غرغرہ کیا ہے؟ روح
جب نکلنے لگتی ہے، موت کے فرشتے سامنے آ جاتے ہیں تو اس کو موت کا غرغرہ کہا جاتا ہے۔ اس عالم کے دروازے کھل جاتے ہیں تو پھر زبان بند ہو جاتی ہے، ہو سکتا ہے سانسیں چلیں، ہو سکتا ہے آنکھیں کھلی رہیں، ہو سکتا ہے سماعت بھی کھلی رہے، سن بھی سکتا ہو وہ بندہ لیکن بول نہیں پائے گا، کیونکہ دروازے وہاں کے کھل گئے اور موت کے فرشتے وہاں پر حاضر ہو گئے۔ اب روح جب نکالی جاتی ہے تو پھر یہ حکم دیا جاتا، ملک الموت کی جانب سے اپنے آپ کو نکالو۔ جو خبیث ترین روح ہوتی ہے، جو نافرمانوں کی روح ہوتی ہے، اللہ ہم سب کو اس سے بچائے۔ یہ بڑا کٹھن مرحلہ ہوتا، اور یہ عالم جو ہے یہ دوسرا عالم ہے، یہاں پر رہتے اس کی تکلیف آپ محسوس نہیں کر سکتے۔ وہاں کے جب دروازے کھل جاتے ہیں تو اس عالم کے اعتبار سے اس کا حساب و کتاب شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں پر ہو سکتا ہے ایک بندہ اچانک مر جائے، فوراً اس کی روح نکل جائے، ہم اور آپ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو بڑی آسانی سے مر گیا، اس کو کچھ ہوا ہی نہیں۔ ہم دنیا کے اعتبار سے فیصلے کرتے ہیں، لیکن یہ سختی اور موت کے فیصلے جو ہے وہاں پر جو کیفیت ہوتی ہے وہ دوسرے عالم کی ہوتی ہے، وہ بندہ جانتا ہے، اس کا رب جانتا ہے۔ تو یہاں پر جب چھپتی پھرتی ہے تو روح، تو فرشتے جو ہے بڑی سختی سے نکالتے ہیں، بڑی شدت کے ساتھ نکالتے ہیں، یہاں تک کہ بعض روایات میں آتی ہیں جس طرح لوہے کے جو کانٹے ہوتے ہیں اگر انسان کے ہر رگ میں گھسا دیے جائیں، ان لوہے کے کانٹوں کو اگر کھینچ کر نکالا جائے تو جس طرح ان رگوں کی کیفیت ہوگی اس طرح اس روح کو نکالا جاتا ہے۔ لوہے کا ایک کانٹا اگر آپ کے جسم میں چبھ جائے تو جو تکلیف ہوتی ہے یہ خود برداشت کے باہر ہو جاتی ہے بعض وقت۔ یہ تو گیا ہر رگ میں، انسان کے ہر رگ کے اندر گھسا دی جاتی ہے کہ روح ہر رگ کے اندر موجود ہے، اسی روح کے اعتبار سے تو ہمارا جسم کام کرتا ہے نا۔ جب یہ روح نکالی جاتی ہے اس کافر کی، اس بدماش کی، اس گنہگار کی، تو پھر یہ وہ روح ہوتی ہے، اس کی تکلیف ایسے وہ محسوس کرتا ہے جیسے لوہے کے کانٹے چبا دیے گئے اس کے ہر رگ کے اندر، جسم کے ریشے ریشے کے اندر، اور پھر کھینچ کر اس کو نکالا جا رہا، اور پھر اس کی روح کو نکال کر لے جایا جاتا ہے۔ تو اتنی بدترین اس کی بدبو ہوتی ہے، دنیا کی کوئی بدترین بدبو بھی اس کا جو مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اس بدبخت روح کے لیے، اس بدروح کے لیے، اور پھر اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں اس کو وہیں پہ لوٹا دو جہاں پر اس کے لیے عذاب کا انتظام کیا گیا عالم برزخ کے اندر۔ تو قیامت تک کے لیے برزخی زندگی کے اندر عذاب اور وہاں کی بدبوئیں، جہنم کی کچھ اور مناظر اس کے سامنے کر دیے جاتے ہیں، جو برزخی زندگی کے اندر انشاءاللہ اگلے خطبے میں ہم سنیں گے۔ یہ روح جب نکالی جاتی ہے تو اس کی کیفیت بھی احادیث کے اندر بتائی گئی ہے۔ روح کو نکلنے کا حکم پیروں سے ہوتا، وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، یہ پنڈلی سے پنڈلی مل جاتی ہے اور رب کی طرف ملاقات کے لیے اسے کھینچ کر لے جایا جاتا ہے۔ تو پیروں سے اس روح کو نکالا جاتا ہے، اور پھر یہ روح چڑھتی ہے جسم کے اوپری حصے میں جہاں سے اس کو نکلنا ہے، تو آہستگی کے ساتھ یہ روح جو ہے نکلتی ہے، یہاں تک کہ منہ کے ذریعے سے اس روح کو نکالا جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا مریم علیہ السلام کے واقعے میں یہ بات بھی آپ لوگوں کے سامنے آئی تھی کہ منہ کے ذریعے سے ہی، گریبان کے ذریعے سے، اوپری سینے کے ذریعے سے ہی جبرائیل علیہ السلام نے پھونک ماری تھی عیسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ اسی طرح وہ ایک مثال تھی۔ اسی طرح انسان کی روح نکالی جاتی ہے پیروں سے اوپر ہوتے ہوتے یہاں تک کہ پورے جسم کی روح جمع کر کے منہ سے نکال دی جاتی ہے، اور روح منہ سے نکلتی ہے روح، تو پھر یہ آنکھیں جو اس روح کی مطابقت کرتی، اس روح کو فالو کرتی ہے۔ اسی وجہ سے اکثر اوقات ہم دیکھیں گے کہ جب روح نکلتی ہے کسی بندے کی تو آنکھیں کھلی کھلی رہ جاتی ہیں، کیونکہ آنکھیں فالو کرتی ہیں اس روح کو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اگر آنکھیں کھلی رہیں تو اس کو بند کر دیا جائے۔ تو اس روح کے بارے میں اس کیفیت کو ہم سامنے رکھیں۔ اب اس کے بعد ہم اور آپ ماشاءاللہ عقل مند ہیں، اللہ نے عقل دی ہے،
احساس دیا ہے، شعور دیا ہے، اچھے اور برے کو ہم جانتے ہیں، اور اسی اعتبار سے ہم دنیا کے اندر بھی معاملات کرتے ہیں، جس میں فائدہ ہوتا ہے اس فائدے کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو نقصان ہوتا ہے اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ تو اگر ہم موت کے وقت میں اگر ہم جنتی اور جہنمی بتا دیے گئے، بعد کے مراحل تو اور آگے کے ہیں، تفصیل ڈیٹیلز کے ساتھ ہوں گے، لیکن موت کے وقت ہی آپ کو جنت کی بشارت دی جا رہی ہے یا جہنم کی طرف آپ کو لے کر جایا جا رہا ہے، یہ موت کے وقت فرشتوں کی حاضری اور روح کو نکالنے کی کیفیت سے بندے کو پتہ چل جائے گا۔ یہیں پر دنیا میں رہتے ہوئے یہی پتہ چل جائے گا کہ وہ جنتی ہے جہنمی ہے۔ جو لوگ اس کے استقبال کے لیے آئیں گے، جو فرشتے، ان فرشتوں کی کیفیت سے جو ہے پتہ چل جائے گا، روح کو نکالنے کی کیفیت سے پتہ چل جائے گا کہ اس کو کدھر جا رہا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اب یہ عقل مندی اللہ نے ہمیں دی ہے، تو اس اعتبار سے جب دنیاوی نفع اور نقصان کا ہم لحاظ کرتے ہیں، نفع کے پیچھے دوڑتے ہیں اور نقصان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر یہاں پر بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ابدی نقصان میں ہم چلے جائیں، وہاں پر وہ فرشتے آ جائیں جو جہنم کی طرف لے کر جانے والے فرشتے ہوں، وہاں پر ان فرشتوں سے ہم جو ہے کہیں بچ نہ جائیں جو ہے جنتی فرشتے ہوں گے، جو جنت کی طرف لے جانے کے لیے، روح کو نکالنے کے لیے آئیں گے۔ اگر ویسے فرشتوں سے بچ کر اگر ہم جہنمی فرشتوں کی طرف چلے گئے تو پھر یہاں کے لیے ابدی نقصان ہے۔ اللہ نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ ہے کامیاب۔ کامیابی اس کو ملتی ہے کیونکہ وہ ابدی کامیاب ہے۔ دنیا میں اگر آپ نے 60 سال 70 سال 80 سال بھی زندگی گزار لی، بڑے ناز و نعم کی زندگی تھی، کوئی تکلیف آپ نے نہیں دیکھی، اتنا مال تھا، اتنی عیاشیاں تھیں، اتنے جو ہے نعمتیں آپ کے ساتھ تھیں، لیکن ان نعمتوں کا فضول استعمال ہوا، رب کی ناراضگی میں استعمال ہوا، وہ جہنمی فرشتے موت کے وقت آ گئے، تو پھر اس سے بڑھ کر کوئی بربادی نہیں ہے، کیونکہ اس کے بعد جو زندگی ہے وہ ہمیشہ کے لیے خسارے والی زندگی ہے، جہنمی زندگی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو اس مرحلے سے اللہ بچائے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ عقل مند کون ہے؟ کون عقل مند ہے؟ اب ہمارے پاس کیا ہے؟ جو بیپار میں سب سے جھوٹ بولتا ہے عقل مند جی، کیا ٹرک والا ہے جی، کیا ٹیکٹکس ہے اس کے پاس، سامنے والے کو ایسے الو بناتا ہے، اس کو الو بننے کا اس کو شبہ بھی نہیں ہوتا، ایسا دھوکہ دیتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا کیسے دھوکہ دے دیا اس نے۔ جو دھوکے میں سب سے زیادہ آگے ہو، جو جھوٹ میں سب سے زیادہ آگے ہو، تو دوسرے کا مال کھانا جس کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل ہو، ایسے بندے کو کہتے بڑا چالاک ہے جی، بڑا عقل مند ہے۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا، جب آپ سے پوچھا گیا کہ عقل مند کون ہے، تو فرمایا الکیس من دان نفسا، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو کنٹرول کر لے، وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے وہ عمل کرے اس دنیا میں، کیونکہ دنیا کیا ہے؟ یہ مزرعۃ للآخرہ، یہ آخرت کی کھیتی ہے، یہاں پر عمل ہے، حساب نہیں ہے، اس کے بعد موت کے بعد حساب ہوگا، عمل نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر جو اللہ نے موقع دیا ہے، یہاں پر موت کے بعد کی زندگی کے لیے وہ عمل کرے۔ اور عاجز کون ہے؟ بیوقوف کون ہے؟ العاجز من اتبع نفسہ ہواہا، اور بیوقوف وہ انسان ہے جو اپنے نفس کو اپنے خواہشات کے پیچھے کر دے، خواہشات جیسے جیسے اس کی بڑھتی جائیں وہ ویسے ویسے وہ بڑھتا جائے، وہ تمنا علی اللہ، زندگی بھر جو ہے وہ گناہ پہ گناہ کرتا چلا جائے، گناہوں میں ڈوب کر وہ زندگی گزارے، اور اللہ تعالیٰ اللہ بڑا غفور رحیم ہے جی، بس غفور رحیم ہے جی، پر اسی پر جو ہے وہ اپنی زندگی گزار لے۔ لیکن اللہ نے فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ اے نبی علیہ السلام، آپ بندوں کو خبر کر دیں میں غفور الرحیم تو ہوں، بڑا معاف کرنے والا ہوں، بڑی رحمتوں والا ہوں، لیکن صرف یہی نہیں ہوں، ایک پہلو ہے یہ۔ دوسرا پہلو کیا ہے؟ دوسرا سائڈ کیا ہے؟ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور جب میں عذاب دینے پر آؤں تو بڑا ہی دردناک عذاب ہے، دنیا کا کوئی عذاب اس کے مقابلے میں ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ بھی میں کرتا ہوں، دو طرف بھی۔ اسی وجہ سے بندے مومن کا ایمان الرجاء والخوف دونوں پر ہونا چاہیے، ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ سے امید بھی اتنی ہو
کہ اللہ کے رحمتوں سے مایوس نہ ہو، اور دوسری چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خوف بھی کھائے کہ اللہ میرے گناہوں پر پکڑ لے تو پھر میرا ہوگا کیا، کون بچائے گا مجھے؟ رب کی رحمتوں کے بجائے رب کے عذابوں میں اگر میں داخل ہو گیا تو کوئی میرا مشکل کشا وہاں پر نہیں ہوگا۔ یہ خوف بھی ایمان میں داخل ہے۔ حضرت عمر نے انتقال سے پہلے کہا کہ رب کی رحمت سے میری امید یہ ہے کہ تمام لوگوں میں ایک جنتی اگر ہے تو میں امید کروں گا اللہ وہ جنتی مجھے بنا دے، اور اگر یہ اعلان اگر ہو جائے تمام مخلوق میں ایک جہنمی ہے تو مجھے خوف ہوگا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں وہ جہنمی ہوں۔ تو یہ وہ چیز ہے جو انسان اپنی زندگی کے اندر اس خوف کے ساتھ اللہ کی پکڑ کا تصور کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارے گا تو پھر وہ انسان ہے جو عقل مند ہے۔ ایک انصاری صحابی نے پوچھا، ترغیب و ترہیب کے اندر یہ حدیث آئی ہے جس میں کہا کہ یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، من اکیس الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ قال اکثرهم ذکرا للموت۔ اللہ اکبر۔ عقل مند وہ ہے جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرے، وہ اکثرهم استعدادا للموت، اور سب سے زیادہ موت کی تیاری میں لگا ہو۔ آج موت کا کوئی تصور ہمارے سامنے نہیں ہے۔ آج صرف ہمارے لیے دنیا ہی دنیا، میٹیریل لائف میں اتنے ڈوب گئے ہیں کہ موت کا کوئی تذکرہ نہیں ہوتا۔ اگر موت کا کوئی بیان بھی ہوتا تو کہتے ہیں بھائی یہ کیا بیان رکھ دیے بھائی، آنے والے بھی جو دوسری جگہ چلے جاتے ہیں، یہ تو جو دنیا میں رہتے موت سے ڈرا رہے ہیں۔ یہ موت کا ڈر ہی تو ہمارے ایمان کی اصل ہے۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، رب نے کہا کہ اے لوگو، جس موت سے تم بھاگتے ہو، نہیں چاہتے ہو، کیونکہ ہماری حالت یہی ہے نا، دنیا میں اتنے ڈوب گئے ہیں کہ دنیا کی لذتیں اتنی گھر کر گئیں، ان لذتوں کو ہم چھوڑنا نہیں چاہتے۔ موت کے ذکر سے میں تکلیف ہے، موت تو ہے ہی، لیکن موت کے ذکر سے بھی تکلیف ہوتی، کراہت الموت، موت سے کراہت ہے، موت کے ذکر سے کراہت ہے۔ تو اللہ فرماتے جس موت سے تم بھاگ رہے ہو نا، یہ موت جو ہے فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، یہ تو آ کر رہنی ہے، یہ تو آنا ہی آنا ہے۔ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تم کو لوٹایا جائے گا اس رب کی جانب جو تمہارے چھپے کو بھی جانتا ہے، تمہارے کھلے کو بھی جانتا ہے۔ وَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر تمہارے اعمال کی وہ اللہ تمہیں خبر دے گا، وہاں پر تمہیں بدلہ بھی دیا جائے گا۔ تو یہ وہ موت ہے جس کی استعداد، جس کی تیاری ہمیں کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث ہے، اکثر ذکر ہادم اللذات، لذتوں کو توڑنے والی جو چیز ہے اس کو زیادہ یاد کرو، وہ ہے موت۔ کفا بالموت واعظا، کوئی نصیحت کام نہ کرے، ایک نصیحت کام کرے گی، وہ ہے موت۔ موت کو انسان اگر یاد کر لے، میری موت اگر میرے سامنے ہے، پتہ نہیں میں سو کر اٹھوں گا نہیں اٹھوں گا، اگلا لمحہ مجھے ملے گا نہیں ملے گا۔ کتنے وہ لوگ ہیں جو اگلا لمحہ اچھے ہٹے کٹے ہوتے ہیں، کوئی بیماری نہیں ہوتی، ہارٹ اٹیک، باہر نکلے ایکسیڈنٹ، یہ اچانک اموات جو ہو رہی ہیں، اس سے ہمیں خبر لینی ہے، اس سے ہمیں نصیحت لینی ہے۔ موت سے بڑھ کر نصیحت کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے انسان کو، اور اگر انسان اس موت کو سامنے رکھے تو پھر وہ جانتے بوجھتے گناہوں میں نہیں ڈوبے گا، جانتے بوجھتے حرام نہیں کمائے گا۔ حرام تو آپ کما رہے ہیں، آپ کے اپنی بیوی کے لیے، آپ اپنے بچوں کے لیے، ان کے فیوچر کے لیے، آپ کے فیوچر کے لیے، لیکن انسان اپنے فیوچر کو بھی برباد کر دیتا ہے، قربان کر دیتا ہے اپنی بیوی اپنے بچوں کے لیے۔ آپ حرام کے طریقے سے کما کر رب کو ناراض کر کے وہ زندگی گزار رہے ہیں، وہ زندگی ان کو دے رہے ہیں۔ آپ تو چلے جائیں گے اس دنیا سے، لیکن خبر میں بھی آپ سے عذاب نہیں چھوٹے گا، جب تک آپ جہنم میں داخل نہ ہو جائیں وہ عذاب آپ کا جاری رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے دنیا سے جانے کے باوجود بھی آپ نے ان کو حرام کھلایا، آپ نے ان کو حرام طور طریقے بتلائے، دین سے دور ہی رکھا،
ان کی صحیح تربیت آپ نے نہیں کی، دین سے قریب نہیں کیا، رب کی اطاعتوں میں داخل نہیں کیا، رسول کے طریقوں کا علم انہیں نہیں دیا، اس پر چلنے کے لیے تم نے رغبت نہیں دلائی، ان کو صرف دنیا داری سکھائی، دنیا میں مست ہیں، آپ جانے کے باوجود آپ کی دولت پر عیاشی کر رہے ہیں، اور یہ عیاشیاں آپ کو قبر میں بھی عذاب دیتی جائیں گی۔ تیار ہیں اس کے لیے؟ سوچیں ذرا، دنیا میں تو ہے ہی ہے، اس دنیا کے بعد بھی چونکہ آپ کی تربیت غلط تھی، آپ کا مال حرام تھا، یا ان کو حرام طور طریقوں پر ان کو چلنے کے لیے آپ نے وہ گائیڈنس دے دیا، یا آپ نے گائیڈنس نہیں بھی دیا، تو جو ہے ان کو جو صحیح تربیت میں ان کو لا کر رب کی جنتوں کی طرف انہیں آپ نے ترغیب نہیں دلائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا دھوکے باز وہ انسان ہے جو اپنی رعیت کو، اپنی اولاد کو، اپنے ڈپینڈنٹس کے ساتھ دھوکہ کرے، ان کو صحیح گائیڈنس نہ دی۔ یہ آپ کی تربیت، آپ کا مال، آپ اس دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ کے لیے وبال جان نہ بنے۔ اولاد صالحہ اگر ہے تو آپ کے لیے ثواب جاریہ، لیکن اولاد سیئہ اگر ہے، گناہ کرنے والی اولاد اگر آپ چھوڑ کر جا رہے ہیں، آپ کا مال ان اولاد کے لیے چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو یہ مال بھی آپ کے لیے کہیں وبال جان نہ بن جائے، یہ صدقہ سیئہ نہ بن جائے۔ تو اس کے لیے ہمیں فکر کرنی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کو یاد دلانے والی جو باتیں، جو ہماری جو میٹیریل لائف جو بڑی ہی تگڑی ہو گئی ہے، بڑی گاڑی ہو گئی ہے، صبح شام اسی دنیا کے کمانے میں، اسی دنیا کے شکر میں ہم نے لگا دیا، ذرا اس کو ذرا کمزور کرنے کے لیے، آخرت کی فکر دلانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں ارشاد فرمائیں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ انسان قبرستان کے اکثر زیارت کرے۔ ہم زیارت کرتے ہیں فاتحہ خانے کے لیے، وہ ہمارے لیے نہیں، ان کے لیے۔ ہاں، کبھی جو ہے میت کی دفن میں حاضر ہو جاتے ہیں ان کی فاتحہ خوانی کے لیے، کبھی جو ہے تیسرا زیارت کے نام سے چلے جاتے ہیں، کبھی چہلم کے نام سے چلے جاتے ہیں، یہ سب دوسروں کے لیے جو حقیقت میں بدعتیں ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی، وہ آپ نے فرمایا قد کنت، حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت مسلم کے اندر، قد کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها، میں نے اس سے پہلے تم سے قبروں کی زیارت کے سلسلے میں نے منع کر دیا تھا، کیونکہ شروع کا دور تھا، قبر پرستیاں تھیں، قبروں پر جو پوجے، اس طرح کی جو چیزیں وہاں پر بھی موجود تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے کی پختگی کے لیے صحابہ کو شروع دور میں منع کر دیا تھا قبرستان کی زیارت سے بھی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے پہلے منع کیا تھا، الا فزوروها، ہاں اب زیارت کرو، قبرستان کی زیارت کا، مزارات کی نہیں۔ مزارات کے سلسلے میں سے پہلے بات آ چکی ہے، پکی قبریں اسلام کے اندر ہے ہی نہیں، کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ ان پکی قبروں کو توڑنا، زمین سے زمین کر دینا ہے، علی نے جو فرمایا اپنے ساتھی کے ساتھ، حیا ابو الیاج الاسدی کے ساتھ، پکی قبروں کا کوئی تصور نہیں انسان کے اسلام کے اندر، یہ تمام قبریں مٹی سے مٹی ہونی چاہیے، تو مزارات کا تصور ہی نہیں ہے۔ جس کا حکم ہمیں دیا گیا وہ کہ قبرستان کا، جہاں پر قبریں مٹی سے مٹی ہوں، اس کی زیارت کرنے کا نبی نے حکم دیا۔ کیوں؟ مقصد بھی بتا دیا، فَإِنَّهَا تُزْهِدُ فِي الدُّنْيَا وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، یہ دنیا میں بے رغبتی پیدا کرتی ہے، یہ تمہیں آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ قبرستان کی زیارتیں، وہاں بندہ پہنچتا ہے، دیکھتا ہے بڑے بڑے بادشاہ اس مٹی کے نیچے ہیں، بڑے بڑے جو اپنی زندگی کے اندر بڑا فخر غرور تھا، بڑا مان تھا اپنی دولت کا، اپنی عزت کا، اپنی حکومت کا، اپنے منصب کا، آج کہاں ہیں؟ منو مٹی تلے دبے ہوئے ہیں، ہڈیاں تک بھی باقی نہیں ان کی۔ دنیا کا کوئی بھی اعزاز نہ موت سے بچا سکتا ہے، نہ قبر کی زندگی سے بچا سکتا ہے۔ ہمیں بھی یہاں پہنچنا ہے۔ میرے پاس جو مال ہے وہ کل نہیں رہے گا، میں یہاں پر پہنچوں گا، کیا جواب ہوگا؟ میرے پاس جو طاقت ہے وہ کل نہیں ہوگی، آنکھیں بند ہوں گی، وہ طاقتیں مجھ سے چھن جائیں گی، یہاں پہنچوں گا، کیا جواب ہوگا؟ انسان اپنے موت کو یاد کرے، وہاں پر پہنچنے کے لیے اس کے لیے وہاں پر نصیحت ہے کہ اگلی زندگی اسی کیسے ہو، اگلا قدم کیسے ہو۔ یہی حالت جو اس وقت موجود ہے، اگر موت آ جائے تو میرا کیا ہوگا؟ ہم میں کے جتنے بھی لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ ملک الموت آ جائیں اس وقت اور ہم سب کے روح نکال لیں، تو ہمارا اپنا اس وقت مقام کیا ہوگا رب کے پاس؟ کیا ہم میں کا ہر آدمی اس استعداد میں ہے، اس تیاری میں ہے، اس کیفیت میں ہے کہ اگر اس وقت موت آ جائے تو مجھے جنتیں ملیں گی؟ اس وقت موت آ جائے تو کہ جنتی فرشتے جو روح نکالنے کے لیے آئیں گے، کہ وہ آئیں گے یا جہنم کے فرشتے آئیں گے؟
سوچ کر دیکھیں، ایک لمحے کے لیے سیلف انالائز کریں، سوچ کر دیکھیں ہماری حالتیں کیا، کتنوں کے حقوق ہم نے کھائے رکھے ہیں، کتنوں پر ظلم کر رکھا ہے، کتنوں کے ساتھ دغابازیاں کی ہیں، کتنوں کے ساتھ دھوکے کیے ہیں، قرآن سے ہمارا کیا تعلق ہے، دین سے کیا تعلق ہے، کیا فرائض کی پابندی ہم کر رہے ہیں، رب کی جنتوں کی طرف کیا ہم آگے بڑھے ہوئے ہیں؟ اور یقیناً ہم میں سے بہت سارے وہ لوگ ہیں جو اس مرحلے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم میں کی کس کی زندگی کتنی ہے کسی کو نہیں پتہ۔ یہ نہیں کہ صرف بوڑھے ہو کر ہی مریں گے، ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کتنے جوان ہیں اپنی جوانی میں چل بس رہے ہیں، ایکسیڈنٹس میں کتنے لوگ نکل جا رہے ہیں، بولتے ہیں نا ادنتری اڑتا اڑتا اڑ گیا بول کے، یہ بول دیتے ہیں۔ حقیقت کیا؟ حقیقت یہی ہے کہ جوان بھی اس کے لیے کوئی مہلت نہیں ہے۔ پہلے ایک زمانہ تھا کہ انسان بیمار پڑ کے بوڑھا ہو کے مرتا تھا، لیکن اب وہ نہیں ہے، اب وہ فتنوں کا دور آ چکا ہے۔ اچانک اموات کثرت سے ہو جائیں گی، جو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا قیامت کی نشانیوں میں ایک چھوٹی نشانی میں ایک نشانی یہ بھی ہے، وہ نشانی اس وقت پوری ہو رہی ہے۔ بچہ بھی مر رہا ہے، بوڑھا بھی مر رہا ہے، کینسر کس کو نہیں ہو رہا؟ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے، ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ ایمان پر موت دے، ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ موت کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ وہ استعداد دے دے، وہ کانسیپٹ دے دے، وہ ایمان دے دے کہ انسان جو موت کے لیے تیاری کرے۔ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے جو مہلت کا وقت بتا دیا ہے، وہ مہلت کا وقت ہم جو ہے اپنی موت کی تیاری کے لیے استعمال کریں، ان لوگوں میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو شامل فرما دے۔ اسی طرح جو بات ہمیں کرنی ہے موت آنے سے پہلے، تو اس کی طرف میں توجہ دلانا ہوں۔ پہلی چیز بنیاد ہے، ورنہ موت کے بعد کی زندگی بھی ہمیشہ کے لیے جہنم میں گزرے گی، وہاں کے عذاب میں مبتلا رہیں گے ابد الآباد، کبھی چھٹکارا نہیں ہوگا۔ وہ صرف ایک ہی گناہ، وہ ہے اللہ کے ساتھ شرک۔ اگر یہ ہے اپنی زندگی کے اندر، آج ہی اسی وقت سے اٹھتے ہوئے توبہ کرو، یہاں سے توبہ کر کے اٹھو، اے اللہ جو کچھ بھی شرک ہوا تو معاف کر دے، بے علم میں ہوا، جہالت میں ہوا، دوسروں کی جیب بہکانے سے ہوا، اپنے باپ دادا کے روش پر چلنے سے ہوا، کوئی سمجھانے والا نہیں تھا، مسجد السلام کا خطبہ میں نے سنا، شرک سے جو توبہ ضروری ہے، ورنہ انسان کی جہنم ہمیشہ کے لیے اس کے لیے لکھ دی جاتی ہے۔ یہ پیغام کے ساتھ اے اللہ میں ہدایت پر آنا چاہتا ہوں، زندگی میں جو کچھ شرک ہوا اللہ تو معاف کر دے، اس کے بعد زندگی میں میرے ہاتھ اٹھیں گے صرف تیرے دربار میں، میرا سجدہ ہوگا صرف تیرے دربار میں، کسی اور درگاہ پہ نہیں ہوگا، میری نیازیں ہوں گی صرف تیرے ساتھ میں، کسی اور بندے کی نیازیں نہیں ہوں گی، نہ کسی جو ہے میں فاتحہ خانے میں شامل ہوں گا، نہ کسی شرکیہ طریقے میں شامل ہوں گا، ہر طریقے سے میں اللہ میں توبہ کرتا ہوں۔ توبہ کر کے اٹھیں، جنت کا دروازہ کھل جائے گا انشاءاللہ۔ ورنہ پھر اسی حالت پر، اسی شرک پر کسی کی موت آئے، ہماری مائیں بہنیں خواتین کئی جو اسی ڈگر پہ چلی جا رہی ہیں، اللہ کے لیے ڈریں، اپنی عاقبت کو سنوار لیں، اور جو ہے اس شرک سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ جو کچھ ہوا اس شرک کو بھی اللہ معاف کرنے کے تیار ہے، توبے کے ذریعے سے خالص توحید طرف آ کر اسی پر ہمارا انتقال اگر ہوگا، پھر جنت کے دروازے اللہ تعالیٰ کھولیں گے، یہی اصل ہے۔ پھر دوسری چیز، گناہ جتنے بھی ہوں ان سے ہمیشہ توبہ کرتے رہیں، پھر سے کوئی گناہ ہو جائے پھر توبہ کریں۔ مایوس ہم ہو جاتے ہیں، رب مایوس نہیں ہوتا۔ جتنے بھی گناہ اللہ کے حضور خالص توبہ کریں، اللہ معاف کرنے والے ہیں۔ حقداروں کا حق جو روک رکھا ہے ان حقوق کو ادا کریں، کسی کا بھی حق ہو، مالی حق ہو یا جسمانی کوئی تکلیف دی ہو یا زبانی کوئی تکلیف دی ہو، ان سب سے معافی مانگیں اور ان حقوق کو لوٹائیں، اور جس کے حقوق آپ پر ہیں وصیت کی شکل میں ہمارے آپ کو لکھ کر رکھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے عبداللہ بن عمر سے، مسلمان اس کی 2 راتیں بھی گزر نہ پائیں مگر یہ کہ اس پر کوئی حق اگر ہے، کسی کو کچھ دینا ہے، کسی سے کچھ لینا ہے، کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہوا ہے، وہ جو ہے پینڈنگ میں پڑا ہوا ہے، جو بھی مالی حقوق ہیں وہ لکھ کر رکھے اپنے پاس۔ اور عبداللہ بن عمر فرماتے جب سے میں نے حدیث سنی اس وقت سے میرے تکیے کے نیچے میری وصیت ہمیشہ موجود رہتی ہے، کیونکہ موت کب آتی ہے کسی کو نہیں معلوم، کس کا حق آپ نے کتنا لیا ہے آپ کو نہیں معلوم، اب لوگوں کو نہیں معلوم، کیونکہ مرنے کے بعد شرک کے علاوہ تمام گناہ اللہ چاہے تو معاف کر دیں، لیکن بندے کا حق اگر رکا ہوا ہے تو پھر بندہ جب تک کلیئر نہیں کرتا رب بھی کلیئر نہیں کرتا۔ اگر آپ نے کسی سے لیا ہے تو لکھ کر رکھیں، اسی طرح آپ سے کوئی لوگ لیے ہیں وہ بھی لکھ کر رکھیں کہ وارثین کا حق ہے، ان کا حق ضائع نہ جائے۔
تو یہ لین دین والا جو معاملہ ہے لکھ کر رکھا جائے. اسی طرح صدقہ و خیرات جتنا ہو سکے کرتے رہیں. موت آ گئی، وہاں کے دروازے کھل گئے تو اس وقت آپ یہ کہیں فلاں مدرسے کو اتنا دے دیں، مسجد السلام کی تعمیر میں اتنا دے دیں، مسجد بیت السلام کو اتنا دے دیں، ان کو اتنا دیں، کچھ نہیں چلے گا. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اب تو یہ مال دوسروں کا ہو گیا، تم بول کے فائدہ کیا، تمہارا حق کوئی نہیں ہے، اب سب دوسروں کا حق ہے. تو لہذا صحت و سلامتی کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو وقت دیا ہے اس وقت میں آپ صدقہ و خیرات کریں. جتنا آپ دیں گے اتنے ہی اللہ آپ کے درجات کو بلند کریں گے. دنیا بھی اللہ تعالیٰ آپ کی بنا دیں گے، آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو اوپر اٹھا دیں گے. اسی طرح حسن خاتمہ کی دعا ہو، حسن خاتمہ کی دعا ہو، اچھی اینڈنگ ہماری ہو اس دنیا سے، اس کے لیے دعائیں بھی کریں. اور حسن خاتمہ کے بعد علامتیں ہیں اس کو بھی سامنے رکھیں، جس کا آخری کلمہ من کان آخر کلامہ من الدنیا، دنیا سے جاتے ہوئے جس کے زبان پر لا الہ الا اللہ جاری ہو جائے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. صرف زبان یہ نہیں، اس کا دل بھی اس کی گواہی دیتا رہے زندگی میں، دل و دماغ کے ساتھ وہ عقید توحید کو قبول اس نے کیا ہے اور آخری وقت میں یہ کلمہ بھی جاری ہو گیا تو انشاءاللہ وہ جنتی ہے. اسی طرح مومن اور غیر مومن کے درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک فرق بتلایا. مسند احمد کی روایت میں حضرت بریدہ الاسلمی کی، اس میں آپ نے فرمایا کہ عرق الجبین کہ پیشانی جو ہے، پیشانی پر پسینے کی بوندیں تیرنے لگتی ہیں، یہ بھی ایک علامت ہے حسن خاتمہ کی. اسی طرح جمعے کے دن کی موت یہ بھی ایک علامت ہے بعض روایات کے اعتبار سے، اگرچہ کہ ان روایات پر بعض محدثین نے کلام کیا ہے لیکن اس کو بھی بعض لوگوں نے شمار کیا ہے. سر کسی عبادت میں اطاعت میں اس کا انتقال ہو گیا، نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت میں، یہ بھی ایک علامت ہے. اور اسی طرح موحد مسلمانوں کا اس کے لیے ثنا بالخیر کرنا، لوگ موحدین جو اس کی تعریف کر رہے ہیں، بھائی بندہ بڑا موحد تھا، بڑا جو توحید کے لیے اس نے کام کیا ہے، توحید پر مرا ہے، اور جو ہے اس کے لیے اس کی تعریف لوگ کر رہے ہیں. یہ موحدین ہیں جو اس پر جنازہ کی نماز بھی پڑھتے ہیں، اس کی تعریف بھی کرتے ہیں. انتم شہداء اللہ فی الارض، تم جو اللہ تعالیٰ کے گواہ ہو زمین میں، تو یہ گواہی جب دی جاتی ہے تو اللہ اس کے حق میں قبول فرماتے ہیں. اور اسی طرح مرنے کے بعد چہرے کی بشاشت، چہرہ کا نورانی ہو جانا، عام زندگی کے اندر جس طرح کی حالت ہے اس سے حالت بہتر نظر آنا، یہ سب وہ علامتیں جو حسن خاتمہ کی ہیں. لیکن حسن خاتمہ ہونے کے باوجود بھی یہ ہم فیصلہ نہیں کر سکتے کہ بندہ جنتی. جنت اور جہنم کے فیصلے اور رب کے فیصلے ہیں، ہمیں نہیں کہتے ارے بھائی وہ تو جنتی ہیں بھائی، دیکھو مرنے کے بعد نورانی چہرہ ہو گئے، ارے سجدے کی حالت میں مرے ہیں بھائی جنتی ہیں بھائی. نہیں، یہ حسن خاتمہ کی علامتیں، اچھی علامتیں، لیکن جنتی فیصلے نہیں. جنتی فیصلے رب کے ہیں. رب جس کو پتہ نہیں اس کے اندرونی حالت کیا ہے یہ رب جانتا ہے، اس کے اندر کے معاملات کیا تھے وہ رب جانتا ہے. تو فیصلے کرنے کا ہمیں حق نہیں ہے کہ جنتی یہ جہنمی ہے، لیکن حسن خاتمہ کی علامتیں ہیں. اور برخلاف وہ جو علامتیں جو سوء خاتمہ کی ہیں، جو غلط اینڈنگ جس کی ہوئی ہے، سب سے بڑا خطرہ شرک پر، چاہے وہ سجدے کی حالت میں مرے، لیکن بندہ اگر مشرک رہا زندگی بھر، عقیدے شرک اس کے دل کے اندر پلتا رہا، شرک کے کام وہ کرتا رہا، اسی کی طرف دعوت دیتا رہا، مرنے تک توبہ نہیں کیا، وہ سجدے کی حالت اس کے لیے کوئی کام نہیں کرے گی. زبان سے کلمہ جاری ہونا کوئی کام نہیں کرے گا، کیونکہ بغیر ایمان اور توحید کے جنت کے دروازے نہیں کھولے جاتے ہیں. تو لہذا اگر کوئی شرک کفر میں مرتا ہے، یا کوئی نماز چھوڑے ہوئے، نماز کا انکاری ہے، نماز کا تعلق اس کی زندگی سے ہے ہی نہیں، ترک الصلاۃ یہ بہت بڑا گناہ ہے جو انسان کو کفر میں پہنچاتا ہے. اور اسی طرح لوگوں کا مال کھا کر وہ حقوق اپنے اوپر رکھ کر مر رہا ہے، اس کے وارثین ان حقوق کی کوئی پرواہ نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ وارثین پر حق یہ ہوتا ہے کہ انسان کے قرض اگر ہیں تو قرض ادا کریں، کوئی اس کا قرض ادا کرنے والا نہیں ہے. تو اسی طرح لوگ مرنے کے بعد جان چھڑی با اس سے، بڑا بدماش تھا، بڑا بدکار تھا، بڑا تکلیف دہ تھا. یہ جو لوگوں کے اقوال جو ہوتے ہیں نا، یہ خود بھی اس کو جو ہے برے خاتمے کی طرف علامت یہ جو دیتی ہیں. مرنے کے بعد چہرہ کالا پڑ جانا، مرنے کے بعد اس کی حالت متغیر ہو جانا، بدبو شروع ہو جانا، اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس کو بھی علماء نے جو سوء خاتمہ میں شامل کیا ہے. لیکن کسی کا سوء خاتمہ اگر ہو گیا کسی مسلمان کا، تو آپ یہ نہ کہیں کہ جہنمی ہے. جیسے میں نے کہا کہ جنتی اور جہنمی کے فیصلے یہ رب کے فیصلے ہیں، ہمیں اور آپ کو یہ حق نہیں دیا گیا کہ ہم کسی کو جنتی قرار دیں، کسی کو جہنمی قرار دیں. جو مسلمان ہے، جو غیر مسلمان ہے وہ تو ہے، وہ تو جہنمی ہے، اس کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن کوئی مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہے،
اور وہ اگر مر گیا تو یہ کہیں کہ وہ جہنمی ہے، اس کی ہمیں اجازت نہیں دی گئی۔ جس طرح کسی کو اس کے صوم و صلات کو دیکھ کر، اس کی عبادتوں کو دیکھ کر یہ جنتی ہے، یہ فیصلے جو لوگ کرتے ہیں یہ بھی غلط ہے۔ اس طرح کوئی شہید کہہ دیتا ہے یہ بھی غلط ہے۔ کس طرح کہتا ہے؟ کیونکہ کہتا ہے کہ مرحوم، یہ مرحوم کا کہنا کا مطلب کیا؟ وہ اللہ کی رحمت میں چلا گیا، اللہ نے اس پر رحمت کر دی۔ آپ کو پتہ ہے اللہ نے اس پر رحمت کی ہے کہ عذاب کا فیصلہ کیا؟ آپ کو کیا پتہ؟ تو کسی کو مرحوم کہنا بھی غلط، اس کو یاد رکھیں۔ یہ ہماری زبان میں عام ہے کہ ہم دوسرے کو مرحوم کہہ دیتے ہیں، مرحوم نہیں، آپ دعا کریں رحمہ اللہ، رحمت اللہ علیہ یہ کہہ سکتے ہیں۔ یہ دعا اللہ اس کی اپنی رحمتیں اتارے، اللہ اس پر رحمتوں کی بارش کرے، رحمت کے فیصلے کرے، یہ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن مرحوم یہ آپ کا فیصلہ جو آپ نے ٹیگ لگا دیا کہ اللہ نے اس پر رحمت کر دی، یہ ہمیں اور آپ کو نہیں پتہ، تو مرحوم کا لفظ استعمال نہ کریں۔ اس طرح کسی کے لیے شہید کا لفظ استعمال نہ کریں۔ شہید وہ ہوا ہے نہیں ہوا رب بہتر جانتا ہے۔ کوئی انسان مرتا ہے تو ہم کہیں بڑا شہید ہے بھائی، نہیں، نہ شہید کا فیصلہ ہمیں کرنا ہے، نہ مرحوم ہونے کا ٹیگ لگانا ہے۔ البتہ اس کے رحمت کی دعا ہم کریں گے، رحمہ اللہ کہیں گے، رحمت اللہ علیہ کہیں گے، یہ جو ہے اپنی جگہ جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جب موت کا وقت آئے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمتوں میں لے لے، رحمت کے فرشتوں کو نازل کرے، اور مرنے سے پہلے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، توحید پر ہماری موت عطا فرمائے، شرک سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، ہمیں، ہمارے بیوی کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے والدین کو، عزیز اقارب کو اللہ تعالیٰ توحید والی موت عطا فرمائے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ ہمارے زبانوں سے جاری فرما دے، جس میں ہمارے دل بھی گواہ بنے اور ہمارا عمل بھی گواہ بنے۔ اللہ اپنی جنتوں میں ہم سب کو شامل فرما لے، وہاں پر داخلہ اللہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ الحمد للہ علی احسانہ والشکر له على توفیقه وامتنانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وسلم عليه تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تعالى في شأن حبيبه وخليله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمِ حوزة الإسلام يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہ آپ لوگوں کو خوشخبری دینا ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ کہ کئی لوگوں کو تو اطلاع مل گئی کہ الحمدللہ 7 والی زمین کا رجسٹریشن ہو چکا ہے الحمدللہ، جو 1200 اسکوائر فٹ انشاءاللہ اس مسجد میں شامل کی جائے گی ایکسٹینشن میں انشاءاللہ باذن اللہ. تو کارروائی اس کی مکمل ہو گئی، اور جو لوگ آکوپائڈ تھے وہاں پر وہ لوگ بھی الحمدللہ خالی کر دیے. ڈیمولیشن کا ورک بھی الحمدللہ شروع ہو چکا ہے. تو انشاءاللہ چند مہینوں کے اندر وہاں پر اس مسجد کا ایکسپینشن ہو جائے گا. تو گراؤنڈ +2 کا ابھی فی الوقت ہمارے پاس پلان ہے، کیونکہ اپروول کے اعتبار سے بڑا مسائل چلتے ہیں. تو انشاءاللہ اب اس کے لیے ہم آگے بڑھ رہے ہیں. تو مسجد کی تعمیر کے اعتبار سے اب جو بھی پاک نفوس اس کے لیے آگے بڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے ابھی دروازہ کھلا ہے. تو اس میں انشاءاللہ ہمارا پروگرام یہ ہے کہ چونکہ گراؤنڈ +2 1200 اسکوائر فٹ کا، یہ 3600 اسکوائر فٹ کا سمجھیے کہ جب اس وقت ہم تعمیر کے اعتبار سے ہم نے پلان بنایا ہوا ہے. تو یہ ایک مربع قدم 1 اسکوائر فٹ 3000 روپیے، اور ایک مسلح 8 اسکوائر فٹ کا ایک مسلح جو ہے 24000 روپیے، یہ جو ہے ہم نے متعین کیا ہے. اب جو جس استطاعت کے اعتبار سے آگے بڑھنا چاہتے
اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ لوگ آگے بڑھیں، جو بھی QR کوڈ کے ذریعے سے یا بینک کے ذریعے سے مسجد کے ایکسپینشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں، یا کوئی ہمارا آفس پہنچ کر جو ایک اپنا عطیہ دینا چاہتے ہیں، ان کے لیے الحمدللہ اللہ نے دروازہ کھول دیا ہے، اور چند مہینوں کے اندر انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ یہ بھی انشاءاللہ تعمیر ہو جائے گی، اور انشاءاللہ اگلے رمضان سے پہلے انشاءاللہ ہم وہاں پر بھی نماز پڑھنے والے انشاءاللہ بن جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ، بارک اللہ فیکم۔